बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़तरे की घंटी बज गई, सब पढ़े जान गए। फ़ाइनल कॉल के बाद फ़ाइनल कार्ड भी ओपन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान और फैसल वाडा की मुलाकात की कहानी, बड़ा इज्तिमा और मुज़ाकराती कमेटी, और यही नहीं, गौहर अयूब के साहबजादे यानी उमर अयूब खान और राजा बशारत हो गए रिहा, और पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली खबर, उमर अयूब खान और राजा बशारत और उनके साथ अहमद चट्ठा भी थे, ये लोग कल गिरफ़्तार कर लिए गए थे। आज जब उनको अमजद अली शाह की अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने कहा, जनाब हमने तो पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानतें कराई। ज़मानतनामा देखने के बाद अमजद अली शाह ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया कि जब इनके पास ज़मानत मौजूद थी तो इन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया। एक तो ये बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि खान और बुशरा बीबी और गंडापुर सबको एक वार्निंग दे दी गई, पैगाम दे दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद जो झूठी खबरें सामने आई उनको साबित करें, और आइंदा तशद्दुद की वारदात को हम हथियार नहीं बनाने देंगे। ये कहाँ से पैगाम मिला? ये जो एक फार्मेशन कमांडर का जो इजलास हुआ था, उस इजलास के जो फैसले हुए, एलामिया जारी हुआ, उसमें पाक फ़ौज का हुकूमत से मुतालबा है कि जाली खबरें सख्त कानून बनाएं और जाली खबरों वालों को पकड़ें, बल्कि अमल दरामद करें और उनको सामने लाएं, इसलिए कि ये फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालना चाह रहे हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी होता रहा और हमेशा ऐसे ही हुआ है, और ख़ास तौर पर PTI की तरफ से तो हमेशा ऐसे हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसी बात अब बर्दाश्त नहीं होगी। एक तशद्दुद को हथियार बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए, सियासत को सियासत की तरह किया जाए। दूसरी तरफ जो PTI के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया एक बड़ा इज्तिमा। एक तरफ तो बनाई उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी, और दूसरी तरफ कहा एक बड़ा इज्तिमा करें, यानी 13 दिसंबर को पेशावर में, और उस इज्तिमा में अपने जो शहदा हैं 9 मई के और 24 नवंबर के, इनको खराज तहसीन पेश करें, बल्कि वो जो गंडापुर ने कहा था ना 1-1 करोड़ रुपया देंगे, वो भी दें, और एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा करें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर जो है वो फ़ाइनल कॉल होगी। फ़ाइनल बात नहीं, डेड लॉक है, हो जाएगा उसके बाद, यानी रेड लाइन है 14 दिसंबर। अगर 14 दिसंबर को कुछ ना हुआ तो हम फिर जनाब फिर कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? वो फ़ाइनल कार्ड ओपन हो गया, जो फ़ाइनल कार्ड की धमकी दी थी, वो कह रहे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। क्या होगा उसमें? कि लोगों से कहेंगे कि पहले, उसमें भी 2-3 मरहले बनाए उन्होंने, कि पहले मरहले में वो ओवरसीज़ से कहेंगे जो आप रकम भेजते हैं वो हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकिंग के ज़रिए ना भेजें। अब ये निरा घाटे का सौदा है। नंबर 1, जो ओवरसीज़ से भेजते हैं, जहाँ इनके चाहने वाले यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में जो हैं, वो तो बहुत कम तादाद है। असल भेजते हैं मशरक़ वस्ता के, वहाँ के कानून है सख्त, वहाँ से अगर भेजेंगे। और यहाँ हुकूमत आजकल पूछती है कि पैसे कितों आए भाई, हिसाब किताब दो, जिसके बैंक में भी आते हैं। तो अगर हुंडी के ज़रिए आएंगे पैसे, बैंक के ज़रिए नहीं आएंगे, सरकारी तौर पे ना आए, हुंडी के ज़रिए आपने लिए फिर इस्तेमाल किए, तो वो पूछेंगे आपने ये क्या क्या किया, तो मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे। उसके बाद दूसरे में फिर वही वो कहेंगे बिजली के बिल मत दो, और ये ना दो, और सरकारी इदारों की अदायगी मत करो, यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक। माजी में 2014 में भी इन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने, सिविल नाफरमानी के, बल्कि बिजली का बिल जलाए भी थे और कहा सब जला दें मत दें, तो नाकाम हुई थी। इनकी सारे जितने माजी की जितने भी आप अगर देखें, बाकायदा मुख्तलिफ साल से चेक करें तो उसमें सारी चीज़ें जो नाकाम हुई थी। यहाँ तक कि अलामती भूख हड़ताल का भी मैंने जिक्र किया था, और बाकी मामलात भी थे, तो कुछ भी नहीं हो सका। तो अब ये सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, पहले भी नाकाम हो चुकी, अब भी नाकाम होगी, लेकिन इरादा उन्होंने पक्का है कि भाई ये काम करना है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ठीक है
کہ اوورسیز کی اگر وہاں سے زر مبادلہ نہیں آئے گا، بڑا لمبا چوڑا زر مبادلہ پاکستان کو آتا ہے، لیکن وہ آتا ہے مشرق وسطیٰ سے، جہاں مزدوری کرنے والے گئے ہیں، جہاں کام کرنے والے محنت کش ہمارے گئے ہیں، وہ اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وہ پیسے بھیجتے ہیں۔ تو کیا کوئی بند کر دے گا وہ بھیجنا؟ اچھا ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو حساب کتاب ہوا بھائی کتنے پیسے ہوئے پھر تو مسائل بڑے گڑبڑ ہوں گے۔ لیکن یہ 13 کا جو بڑا عظیم اجتماع ہے، اس کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے 1 کروڑ کا اعلان کیا۔ اب یہاں وہ علیمہ خان بھی آئیں، بشا بھی آئیں، بتائیں سب کہ وہ شہداء کتنے ہیں، وہ 12 ہیں، 14 ہیں یا 278 ہیں، تو ان کی لسٹ دینی پڑے گی، ان کو لانا پڑے گا، ان کے خاندان کو لانا پڑے گا۔ خالی وہ طاہر بابا تو نہیں تھا کہ اس کو آپ نے پشاور میں بلا کے شاباش دے دی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی بڑا گمبھیر ہوگا۔ جلسہ تو ایک بڑا ہو سکتا ہے پشاور ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ ان کی وہاں پہ حکومت ہے، تیسرا ٹینور چل رہا ہے ان کا، لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ کیا ان شہداء جن کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ان کی فہرست ان کے پاس ہوگی؟ 12 یا 14 کے ان کے لواحقین آئیں گے وہاں پہ، ان کے خاندان کے پسماندگان جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کو کیا 1 کروڑ روپیہ دیں گے؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی 5 رکنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ اب بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک طرف کمیٹی بنا دی کہ مذاکرات کریں، ان کو منظور وسان نے کل مشورہ دیا تھا کہ جناب خاموشی نہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو سدھا کرو، معاملات گڑبڑ ہیں، آپ رہا نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف ان کو اسد عمر نے کہا تھا کہ سیاست دانوں سے ہی بات کر کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر سیاست کرنی ہے تو۔ یہ تو ان کو سمجھ، اب جو اسٹیک ہولڈر کہہ رہے ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر وہی طاقتوروں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈر وہی ہیں جن کو بار بار یہ نشانہ بناتے ہیں، فوج کو بدنام کرنے کی کوئی کرتے ہیں سب کچھ۔ اور یار فوجی کون ہے؟ سوچنا تو پڑے گا نا ہمیں اور آپ کو کہ یہ فوجی کون ہے؟ ہمارے آپ کے سب کے رشتہ دار ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ تو آپ ہمیشہ ٹھیک ہے، غلطی ہیں، کوتاہی ہیں، جو کچھ بھی اس کو پارلیمنٹ میں لا کے بات کریں۔ ان کے اگر آپ نے بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں، ماضی کی حکومتوں نے دے دی ہیں، تو آپ آئیں ان کو پھدا ڈالنے کی کوشش کر کے ڈال سکتے ہیں، ہمت ہے تو جمہوری انداز میں۔ لیکن اس انداز میں جو آپ کر رہے ہیں کہ دھمکیوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ فوج نے جو فارمیشن کمانڈر کا جو اجلاس تھا اس کی جو اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا جناب فوج ہمیشہ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے آئے گی جب حکومت بلائے گی، چاہے وہ صوبائی حکومت بلائے چاہے وہ وفاقی حکومت بلائے۔ تو اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی جو تھی بالکل صحیح تھی، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اور آئندہ بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم آئیں گے۔ لیکن جھوٹی خبروں کا جو ہے نا بندوبست کرو، انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا، لہٰذا یہ خطرے کی گھنٹی ہے، بہت سے پکڑے جائیں گے۔ اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ باری آ گئی ہے تو اپنا قبلہ درست کر لو ورنہ سارے پڑے جاؤ گے۔ اچھا اب اگلی بات اگر کریں ہم تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے جا کے فیصل واڈا نے، تو فیصل واڈا کی سرگرمیاں بھی لوگوں کو بڑی مطلب عجیب و غریب لگ رہی ہیں۔ کبھی وہ بلاول بھٹو سے مل رہے ہیں، کبھی وہ زرداری سے ملنے کی بات کر رہے ہیں، صدر زرداری سے، کبھی فضل الرحمان۔ تو فضل الرحمان سے بھی جا کے انہیں ملا کہ عمران خان کی زندگی کو بڑا نقصان ہوگا اور خطرہ ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے کریں کوشش، ورنہ یہ جو بشرا بی بی ہے ان کا جو پورا فوکس ہے وہ بشرا بی بی پہ، وہ کہتے ہیں بشرا بی بی انہیں مروا دے گی۔ تو وہاں بھی انہوں نے یہی جا کے بات کی، یہی رونا رویا کہ جناب آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں، آپ بڑے بصیرت یافتہ ہیں، سیاستدان ہیں، آپ کی بصیرت جو ہے سیاسی بصیرت اس پہ کوئی شک نہیں ہے، تو کوئی راستہ نکالیں اور عمران خان کو بچائیں ورنہ اسے مار دیا جائے گا۔ حکومت اس حال میں تو نہیں کہ حکومت یہ برداشت کر سکے اگر اس کے ساتھ یہ واقع ہے، اسی لیے وہ محفوظ ہاتھوں میں موجود ہیں، لیکن بار بار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے ان کو۔ تو یہ فیصل واڈا صاحب جو اچانک شروع ہو گئے، یہ کیوں شروع ہو گئے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ جو فائنل کارڈ جو استعمال کیا، جو کہ علیمہ بیبہ کہی تھی میں نے منع کر دیا ابھی نہیں کرنا، لیکن وہ آ گئی، وہ ایک بڑا اجتماع کی بھی آ گئی 13 دسمبر کی، اور اگلے یہ بھی بتا دیا کہ سول نافرمانی کریں گے، وہ بھی بتا دیا۔ تو حکومت کے سامنے کارڈ کھل گئے جو سینے سے لگا رکھے تھے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں یہ آخری بھوک ہڑتال کر دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ اور کریں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں، لیکن اسمبلی سے باہر، لیکن اب اسمبلی سے باہر یہ نہیں آتے، یہ پکی بات ہے۔ اس پہ تو طے ہو گیا کہ جناب رہنا اسمبلی کے اندر ہی ہے، سب رہیں گے، اب کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا، لیکن پارٹی کے اندر اور پارٹی سے باہر ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور آپس میں لڑائی گتھم گتھا بھی ہو رہا ہے، تو معاملات سلجھتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جس طرح یہ معاملات الجھ رہے ہیں
اس میں لگ رہا ہے کہ سچ مچ ابھی عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، اور یہ اگر سول نافرمانی کی تحریک بھی انہیں شروع کر دی تو اس میں بھی ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ ملکی حالات اتنے اچھے نہیں کہ کوئی رسک ان کے لیے لے سکے۔ نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ جو خوش فہمی ہے اوورسیز کی وہ بھی نکل جائے گی، وہ بھی غلط فہمی میں ہو جائے گی، کوئی اس بات پر عمل درآمد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پیسے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں والدین کے لیے، وہ آتے ہیں اہل خانہ کے لیے، وہ آتے ہیں بچوں کے لیے، وہ اپنے گھر کے لیے آتے ہیں، کوئی وہ عیاشی یا کاروبار چلانے کے لیے نہیں آتے، کوئی فیکٹری چلانے کے لیے پیسے نہیں آتے، وہ سرمایہ کاری کے لیے پیسے نہیں آتے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں، مزدور ہیں، جفا کش ہیں، محنت کش ہیں اور مشرق وسطیٰ میں وہاں سے آئیں گے یہ، یعنی قطر سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، ادھر سے آئیں گے، یورپ سے نہیں آئیں گے کہ یورپ والے فوراً روک دیں اور ہو جائے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اب سزاؤں کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ یہ جو فارمیشن کمانڈنگ کی جو اعلانیہ آیا کانفرنس کے بعد، جو 2 روزہ کانفرنس تھی، اس میں بھی یہی مطالبہ کیا کہ حکومت پکے پیری چلے، صحیح کام کرے، جو مملکت کے خلاف ہیں، جو ادھم مچا رہے ہیں، جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، ان کے نقاب اتار دیں، ان کو سزائیں دیں، ورنہ پھر بھائی تاڑا بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ انڈائریکٹ یہ بھی پیغام ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، چاچو سمجھے نہ سمجھیں، ان کے وزراء سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ پکے پیری پہ جاؤ، جب اسی طرح تانوں کا دی پریشانی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔